نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کے بعد سے لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی بھی دولت جو ہمیں میسر ہو جائے، کوئی بھی نعمت جو ہمیں حاصل ہو جائے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائیں، لیکن ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تو اس کا ایک مقصد بیان کیا، اور مقصد بیان کرنے کے اندر سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کسی بھی انسان کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے جب تک کہ اس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایک قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور بتانا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانے کے اندر حالات بدلتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور کبھی کچھ اسی طریقے سے جو انسان کی زندگی ہے اس کا جو ہے وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. آج خوش ہیں، کل غمی ہے، پرسوں نارمل ہے، پھر خوشی آتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، پھر چلی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، مگر کچھ لوگ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، جس نے اللہ کو ایک مانا، جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صرف اللہ کو ایک ہی نہیں مانا ہے بلکہ عمل سے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے اور نیک عمل کیے. اس لیے کہ نفس نجات جو ہے کہ اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت میں جو داخل کرے گا اس کے لیے تو ایمان کافی ہے، لیکن دخول اولی کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، ہمارے مدنی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہونے کے لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے. دنیا کے اندر آئے، ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، ایمان تو وراثت میں مل گیا ہے. لیکن اب جو ایمان مل گیا ہے کہ یہ ایمان ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یہ ایک اہم چیز ہے. ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارا نام محمد خالد، محمد حامد، جو بھی ہمارا نام رکھا گیا، نام رکھنے کے بعد ہماری گنتی مسلمانوں میں شمار ہونے لگی، اہل اسلام میں شمار ہونے لگی، ایمان والوں میں شمار ہونے لگی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے شمار تو ہوتے ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر ایمان ہے؟ کہ ہمارے اعمال کے اندر ایمان چھلکتا ہے؟ کہ ہماری زندگی کے اندر سے آقا مدنی علیہ السلام کی سنتوں کی خوشبو نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ نام کا ایمان ہے ہمارے پاس، نام کے مسلمان ہیں، اور اللہ کی نظر میں نام کے ایمان والوں اور نام کے مسلمانوں کا کوئی خاص مقام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کو لے کر کے آتے ہیں اور ایمان کو لانے کے ساتھ ساتھ رب کی بات کو بھی مانتے ہیں، اور رب کی بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اس پر جو حالات، جو پریشانیاں، جو مسائل کچھ بھی آتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والوں کی اللہ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی خطبے کے اندر لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ایسی آیت ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے اور اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے لگے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کسی اتنی بڑی پریشانی آ جائے اس کو وہ مایوس کر دے، نہیں کر سکتی.
اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ ہم نے جو انسان کو بنایا ہے، ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے جس کو وجود عطا کیا ہے، مقصد عبادت ہے، لیکن جب وہ عبادت کے اندر لگے گا، جب وہ میری وحدانیت میں اقرار کرے گا، جب وہ میرا کلمہ پڑھے گا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا، اللہ فرماتا ہے اس میں آزمائش آئیں گی، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پریشانی طرح طرح کی ہو سکتی ہے، نفس کی پریشانی بھی دل نہیں کرتا ہے، صبح کو اٹھنے کا من نہیں ہے، چلو کل نماز پڑھ لیتے ہیں، زکات نکالنے کا من نہیں ہے، حج فرض ہو جائے حج کرنے کا من نہیں ہے، بڑوں سے تہذیب کیسے بات کرنی ہے، والدین کو حقوق ادا کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، اس پر نفس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بعض مرتبہ آپ اپنے نفس پر قابو پالو گے، آپ آگے بڑھو گے دین کے اندر، تو لوگ آپ کا راستہ روکیں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے علاقے والے، آپ کے محلے والے۔ پھر کہا کہ اگر آپ ان پر بھی قابو پا سکتے ہو تو غیر آپ کا راستہ روکیں گے۔ ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، ان لوگوں کو واقعہ بہت تفصیل سے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے آگ میں جلا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایمان والے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر اگر ان سے کوئی نفرت کرتا ہے، ان کو کوئی ستاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لم یتوبوا، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے اپنے گناہوں سے، اللہ فرماتا ہے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ آج دنیا کے اندر لوگ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں۔ لوگ اپنے چہرے میں جب داڑھی سجا لیتا ہے انسان تو بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن نہیں ہے، اس کو دنیا کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا آپ کس زمانے میں جی رہے۔ مسلمانوں کو قلامت پرست کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن یہ داڑھی والا، یہ ٹوپی والا، یہ کرتے والا، یہ ایمان والا اللہ کی نظر کے اندر پوری روئے زمین پر وہ تمام لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے سب سے زیادہ افضل یہ ایمان والا ہوگا، چاہے اس کے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو کپڑے پہننے کو ہو یا نہ ہو، چاہے اس نے زندگی فقر و فاقہ کے اندر گزاری ہو، اس لیے اللہ کی نظر کے اندر ایمان کے علاوہ کسی کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ ایمان کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کے روتا ہے، میرا بندہ میرے سامنے آ کے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی سیرت کو تو نہیں اپناتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کے علاوہ غیروں کے درباروں پر تو نہیں جاتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مدنی علیہ السلام کی بتائی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس بیس پہ فیصلہ کرتا ہے اور اسی بے بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ دنیا کے اندر وہ لوگ جو بڑی بڑی جاہ و حشمت والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے مکان والے، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، جن کا آج دنیا کے اندر جو ہے نام رتبہ ہے، مقام مرتبہ ہے، اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کی کوئی اللہ کی نظر کے اندر مقام نہیں ہے، اور اگر ایمان والا ہے تو اللہ کی نظر کے اندر اس کی اہمیت ہے، اس کی وقار ہے، چاہے اس کے جسم پر ٹیبل لگے ہوئے کپڑے ہوں، چاہے اس کا چہرہ گرد آلود ہو، چاہے اس کو لوگ اللہ کہتے ہو، مخلص کہتے ہو، فقیر کہتے ہو، تانا تو ایمان والوں کو صدیوں سے ملتا رہا ہے۔ اس لیے ایمان مخلصی میں پنپتا ہے، اسلام مخلصی میں آگے بڑھا ہے۔ آپ مکے کی زندگی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے دین کی دعوت دی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھر والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے رشتہ دار، بڑے بڑے سردار سب نے ٹھکرا دیا۔ ایمان لاتا ہے تو کون؟ ابو ہریرہ۔ ایمان لاتا ہے تو کون؟ ایک دوست ابوبکر صدیق۔ ایمان لاتا ہے تو کون؟ غلام۔ ایمان لاتا ہے تو کون؟ خاتون حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان لاتا ہے تو کون؟ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان بے سہاروں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایمان کو آج ہم تک پہنچایا ہے۔ ایمان تو مٹنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جو ایمان سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ جو رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے اللہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، جو ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک لڑکا وہ ہے جو بڑی ہائی ایجوکیشن رکھتا ہو، فرض کرو پروفیسر ہے، انجینئر ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن اپنے والدین کا فرمانبردار نہیں ہے۔
اس کی معاشرے کے اندر سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں. ایک وہ ہے جو کچھ نہیں پڑھا ہوا، بس کوئی ہائی اسکول کی زیادہ سے زیادہ ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، دنوں کے اندر کھیتوں میں کام کرتا ہے یا کسی دکان پہ جا کے جاب کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کا خدمت گزار ہے، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہے، وہ اپنے علماء صالحین کی عزت کرنے والا ہے، وہ مسجد کے اندر آ کے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہے. وہ دنیا کے نظر کے اندر بھی عزیز ہے اور اللہ کی نظر کے اندر اس کا مقام اور رتبہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے یہی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ لوگوں دنیا کے اندر جب تم کسی بھی چیز کو لے کر آگے بڑھو گے ایمان کی لائن سے، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا کی زندگی چند لمحے زندگی ہے، اگر آزمائش میں گزر بھی جائے تو کیا حرج ہے. اور اگر یہ ہم اس تعلیمات کو نہیں اپنا رہے ہیں تو کون سا ہم خوش ہیں. فرض کرو ہم نے صبح نماز نہیں پڑھی تو ہمیں اس سے کون سی خوشی میسر ہو گئی. ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، اس سے ہمیں کون سا گریڈ مل گیا، کون سا مال و دولت مل گیا. ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس میں کون سا ہمارا نقصان ہو گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس صبح کی نماز پڑھ کر کے اپنے رزق کے اندر آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر برکت کا وعدہ فرماتا ہے. ہم بڑے سوتے رہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ کر کے کاروبار کے اندر جائیں. ایک وہ جو صبح اٹھتا ہے اور اللہ کیوں اٹھتا ہے، اس کا کوئی اپنا ذاتی نفع نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، بس اس کے دل میں یہ ہے کہ ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ایک اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ رب جس نے آقا مدنی علیہ السلام کو دین کو لے کر بھیجا کہ لوگوں تک پہنچا دو، اور آقا نے اپنے گھر والوں سے برائیاں لے لی، اپنے ان کے چچا نے ان کو کہا تبت لگا لہذا جماعتنا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے ستایا، کسی نے برا کہا، کسی نے بھلا کہا. آپ کو حتیٰ کہ اتنا ستایا گیا اپنے عزیز وطن مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا. کہ آقا مدنی علیہ السلام تو نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اگر یوں ہاتھ اٹھا دیتے خدا کی قسم پوری بستی تباہ و ہلاک ہو جاتی، لیکن محبوب نے کبھی ایسا نہیں چاہا اور فرمایا مجھے امید ہے یہ نہ صحیح ان کے بعد والے صحیح، وہ نہ صحیح ان کے بعد والے صحیح، لائیں گے ایک دن ایمان اور اپنی پیشانی کو جھکائیں گے رب کے دربار کے اندر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان کے حق مقرر کر لی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان کا دعویٰ تو بھرتے ہیں لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو بھرتے ہیں لیکن تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں نماز ادا نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی زندگی سنتیں سکھا لی ہو، ان کی زندگی پیغمبر کی تعلیمات سکھا لی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ایمان کامل نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے نبی کی سنت چھوڑی جائے، ہمارے دل کے اندر کڑن ہو، ہمارے دل میں تکلیف ہو، ہمیں پریشانی ہو جائے، لیکن سنت تو بہت دور کی بات ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سے کچھ فرض نہ. ہماری اولاد اگر اسکول نہ جائے تو والدین وقت پر اٹھاتے چل اسکول جا ٹائم ہوا ہے 9 بج چکے ہیں جا، لیکن مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. مؤذن صبح اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ لوگوں سن لو یہ بات کان کھول کر کے، پیغمبر نے فرمایا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے نیند سے زیادہ بہتر ہے. لیکن نہ ہمارا دل اٹھتا ہے نہ ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کبھی اٹھے تو خود آ کر مسجد میں ماتھا ٹیک دیا، ہمارا بچہ نوجوان وہاں پر سو رہا ہے، ہمیں اٹھانے کی توفیق میسر نہیں ہے. میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کہ دنیا کے لیے تو ہم زبردستی کیا کرتے تھے اور نماز کے لیے ہم نہیں لا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بڑا چرواہی کے مانند ہے، نگراں کے مانند ہے. کل تجھے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری اولاد وہ تم جب دنیا کا معاملہ آتا تھا تو تمہارے تیور بگڑ جایا کرتے تھے، تمہاری پیشانی پہ شکن آ جایا کرتا تھا، لیکن وہ صبح میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ ظہر میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ عشاء کے اندر نماز نہیں پڑھنے آتا تھا. تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آیا؟ تم نے ناراضی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ دنیا کے معاملے میں جب بات نہیں مانتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ناراضی کیوں نہیں ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. کہ قیامت میں اللہ سوال کرے گا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ میرے بھائیو دنیا کی کامیابی میں اس لیے انسان لگ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے کہ اس کی سکسیس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. جنت صرف سنی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے شاید بہت ایزی ہے. ایزی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. لیکن مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کو تیار نہیں ہے. خواہشیں تو دنیا کی ہوں اور جنت چاہیں، یہ تو عجیب ہے کہ دوستی شیطان سے ہو اور رب کی نعمتوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا عقل بہت محتاط ہے. اللہ رب العزت اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، انصاف کرے گا. لیکن اگر دنیا کے اندر گناہوں میں زندگی گزری ہے اور اگر اس کا احساس ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے آ جاؤ دربار کے اندر، کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر نقصان گاڑی سے ہو جائے تب بھی کوئی دیر نہیں ہے. بچپن سے جوانی آ گئی پھر بھی کوئی دیر نہیں ہے. منہ میں دانت نکل کے گر جائیں پھر بھی کوئی دیر نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، مغفرت بھی کرے گا اور رحمت بھی کرے گا، نوازے گا بھی. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اگر اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. میرے بھائیوں ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اور اس کے بعد ہم سکون تلاش کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کامیابی مل جائے. جبکہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس مؤذن کی صدا کو نکال کر کے ہم دوسرے لوگوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں کو اللہ جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی کی راہ پر آگے بڑھائے گا. کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے. تم اسے راضی کر لو، پوری دنیا تمہارے قدموں کے اندر ہے. تم اس کو ناراض کر بیٹھو گے پھر چاہو کہ دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، ہمارے نہیں ہو سکتا ہے. ہم رب کو تو ناراض کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں سے اپنی عزت چاہتے ہیں. ہم رب کو نافرمانیاں تو کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمانی نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم رب کی نافرمانی کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی. پھر شکایت کہ اولاد کی تعمیرات نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے. میرے بھائیوں بچے جو ہے نا بڑوں کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں خود رب کی طرف جوڑنا ہوگا، اس کے بعد چھوٹے خود دیکھ کر کے آگے بڑھیں گے. میرے بھائیوں یہ زندگی بہت اہم ہے، اس کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو ہے نا اپنی زندگی کو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترقی کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سنیں، مسجد سے جڑیں. ہمیں دنیا کے اندر کرکٹر کے نام یاد ہیں، فلم انڈسٹری کے نام یاد ہیں. اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے نام یاد نہیں. اتنی افسوس کی بات ہے. اگر پوچھا جاتا ہے کبھی کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کیا نام ہے، نہیں بتا پاتے. کتنی اولاد تھی، کیا کیا نام ہے، نہیں بتا پاتے. ہمارے پیغمبر کتنے چچا تھے، نہیں بتا پاتے. کون ایمان لایا، نہیں بتا پاتے ہیں. تو میرے بھائیوں کس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت میں قیامت کے دن فرمائیں گے. جس کے گھر والوں کے نام کو یاد رکھنا بھی ایمان کا ایک حصہ شمار دین ہے. پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا، پیغمبر کے گھر والوں کے نام یاد رکھنا یہ دین کا ایک حصہ ہے. اس سے ہمیں اتنے دور کی دنیا کے اندر پورے گاؤں والوں کے نام یاد، جن کو جو ہمیں نہیں جانتے ہمیں ان کے نام یاد، ان کے اوپر تک نام یاد. اگر نام کسی کے یاد نہیں ہے تو اس محسن کائنات کے گھر والوں کے نام، اس کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جو آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا کہ مولا میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما. ہمارے لیے پیغمبر نے قربانیاں کی، دعائیں کی، اور ہم اتنے احسان فراموش. اللہ فرماتا ہے، اللہ اقبال نے صبح کی محمد سے وفا توڑی تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے، ہر چیز ایمان والوں کی. دنیا ایمان والوں کے لیے ہے نا. ہمارا تو ابھی یہ ہے ایمان والا چلا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا. تو دنیا کا وجود ہماری وجہ سے ہے. بس ہمیں اپنے قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا